بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2 کام ایسے بتائیں گے جو اللہ پاک کے دیدار کا سبب ہیں، بلکہ ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ان کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے، نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جمہور صحابہ اور تابعین کی رائے اور رائج قول یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی آنکھوں سے بھی اور دل کی آنکھوں سے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ بلکہ طبرانی میں حضرت ابن عباس کا قول منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا دل سے بھی اور آنکھ سے بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دونوں طرح سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو کیسے دیکھا، قرآن میں تو ہے کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تیرا بھلا ہو، وہ تو اس طرح نگاہیں نہیں دیکھ سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل ادراک کریں، اس کا مکمل احاطہ کریں۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوتی تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور پوچھا ہوتا۔ میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ بات تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نور کے حجاب کو دیکھا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح دیکھنا کہ نگاہیں مکمل ادراک کریں جیسے جنت میں اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے، ایسا دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، فی الجملہ حق تعالیٰ شانہ کو دیکھنا ممکن ہے، اور یہی روایت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں میسر ہوئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خصوصیت ہے جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں رہا، تمام روایات میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے۔ مروزی سے نقل کیا گیا کہ میں نے امام احمد سے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ بولا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پر لوگ بڑے شش و پنج میں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا کس دلیل سے جواب دیا جائے؟ اوپر روایات کی تطبیق سے یہ جواب مفہوم ہو گیا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو کامل ادراک اور سارے علم کے ساتھ جان لینے کی نفی ہے۔ حضرت امام احمد رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا جواب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا، لہٰذا بیان کی گئی روایات اور تطبیق سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، ہاں کامل ادراک کے ساتھ نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس طرح کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں۔ یہ دیدار اللہ تعالیٰ جنت میں کروائیں گے، البتہ فی الجملہ دیکھنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اس طرح کا دیدار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کروایا۔ جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے، اور محققین کا رائج قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ناظرین، عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات پر بھی توجہ ہے کہ دوستی ابراہیم علیہ السلام سے، کلام موسیٰ علیہ السلام سے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت آنے والا ہے جب قیامت میں تم اپنے پروردگار کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ ایک دن ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں شب کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس پروردگار کو دیکھنے میں تم کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے، بس اگر تم سے ہو سکے اس نماز کو سورج نکلنے سے پہلے کی ہے یعنی نماز فجر، اس نماز کو جو سورج ڈوبنے سے پہلے کی ہے یعنی عصر، نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی یہ سعادت مومنین کو آخر میں نصیب ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے بس یہی کہیں گے
کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یا نہ دیکھنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائیں اور آخرت میں ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔